ویورز، یہ آج میں ایوب بخش اوان کی قبر میں ہوں. ہمارا مہربان بزرگ تھا اور یہ ڈی خان سے تھا، اور جو جہاں میں پیدا ہوا جس محلے میں یہ بھی وہیں پیدا ہوا. اینڈ اے گریٹ رائٹر، گریٹ مین ایوب بخش اوان. اور یہ جو میرے ہاتھ میں دو کتابیں ہیں یہ اس نے لکھی ہیں. اس نے دو کتابیں لکھی لیکن ماسٹر پیس. ایک ہے اکراس دا ریور اینڈ اوور دا ہلز، اور 83 میں، اور یہ تو پھر ماسٹر پیس ہے بلوچستان میں، بلوچستان a historical and political process. ایوب بخش اوان انڈین پولیس سروس کا تھا، اور ہی گاٹ انٹری 1935 جس وقت ایک ASI کا، ایک مسلمان ASI کا سب انسپیکٹر بننا بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے، یہ اس دور میں اسسٹنٹ SP آیا، اور میری اس سے گائے سیٹنگ ہوتی تھی. میں نے تو اپنے نانے کو نہیں دیکھا، ہی واز بیرٹ لا، لیکن یہ کہتا تھا کہ میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، مجھے یہ کہتا تھا کہ یو لک لائک یور گرینڈ پاپا. بٹ اینی ہاؤ، یہ 90 سال کی عمر میں ڈائیڈ ان 2003. اور a very upright officer, and he was gold medalist Botany. He was، اس وقت MSc نہیں ہوتی تھی، اس کو BSc آنرس کہتے تھے. تو اس نے، اور then he appeared in exam. According to him، جو IPS کا ایگزام تھا انڈین پولیس سروس کا، تو پہلے تو انڈین الاؤڈ نہیں تھے، اور اٹ واز مینٹ فار برٹش. لیکن 27 کے بعد پھر انڈینز الاؤڈ ہوئے، اور 2 سیٹیں ہر سال، ہر 3 سال کے بعد پنجاب اور جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس تھا جس کو پختونخوا کہتے ہیں، وہاں 2 سیٹیں ہر 3 سال کے بعد، ورنہ بیچ میں پھر کوئی سیٹ نہیں ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے، چونکہ میں پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھایا میں نے، انڈیا میں کئی ایگزام ہوتے تھے سوائے IPS انڈین پولیٹیکل سروس کے، اس کا ایگزام نہیں تھا. وہ آرمی سے زیادہ انڈکٹ ہوتے تھے آفیسر، جیسے سکندر مرزا تھا، اور فائنل انٹرویو واسرائے خود کرتا تھا، اور وہ دہلی میں آتا تھا، واسرائے دہلی میں، اور وہ 5-10 منٹ سن کے کینڈیڈیٹ کو فیصلہ کرتا تھا، اپروو ناٹ اپروو. تو وہ ایگزام ہوتے تھے. اور یہ اس کی جو پہلی پوسٹنگ تھی ریگولر، انڈر ٹریننگ رہا لاہور میں اور سم ویئر ان انڈیا، لیکن اس کی جو پہلی ریگولر پوسٹنگ تھی وہ تھی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر فرنٹیئر کانسٹیبلری بنو. اور یہ پھر ٹانک بھی آیا. اور اس نے اپنی کتاب جو ہے، بڑی پیاری کتاب ہے یہ، جو میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں PSPs کو، لیکن یہ کتاب میں دیتا کسی کو نہیں. یہ اس کے بیٹے نے مجھے گفٹ کی تھی، امجد اوان نے 12 میں. اور میں نے کہا جی میں کتاب اوریجنل نہیں دیتا، فوٹو کاپی میں کر دوں گا اپنے خرچے پہ، کہ یو کین بی اوبلائج، کیونکہ یہ کتاب بڑی ریئر ہے. اور اس نے اس کتاب میں مطلب ہے، اچھا یہ جو ایوب بخش اوان تھا، یہ پختونخوا سے NWFP دن صرف 2 لڑکے IPS تھے 47 تک، اور کوئی نہیں تھا. اور وہ تھا ایک گل محمد کوہاٹ کا، اور ایک یہ، لیکن یہ پھر IG اس سے پہلے بنا. جب پاکستان بنا تو یہ IG بنا، اینڈ ہی واز دا ینگسٹ IG آف پختونخوا، 39 اس کی ایج تھی.
پاکستان بننے کے بعد جو باقی آئی جیز آئے وہ اباؤ 50 تھے. موسٹ پراببلی میں 100% شیور نہیں ہوں, دلجان خان ابھی زندہ ہے بٹ کرپل ہے, بہت بوڑھا ہے, وہ شاید پھر سیکنڈ ینگسٹ ہوگا شاید, بٹ the youngest was he at the age of 39, and then he was IG West Pakistan when he was 43, اور یہ 2 دفعہ پختونخوا کا آئی جی بنا, اور a very upright man, اور بڑا ایگریسو تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں ایس پی مردان رہا, ایس ایس پی ہزارہ رہا, پشاور رہا. تو جب ایس پی مردان تھا تو ایک انڈین پولیٹیکل سروس کا انگریز آیا تھا, اس نے بڑا کوئی ابیوسو تھا, تو اس نے کوئی اور کلچر نہیں سمجھ رہا تھا. کئی دفعہ اس نے اس کو سمجھایا, تو ایک دن کچھ ہوا ہوگا, اس نے دروازہ بند کر کے اس کو لگائی. بڑا ایونٹ تھا, ایک انگریز آفیسر ڈپٹی کمشنر, تو انکوائری ہوئی. ہی واز پٹ انڈر ٹیمپریری سسپینشن. لیکن ایک بات بتاؤں, انگریز اچھے رولر تھے. وہ انکوائری ہوئی اور اس میں پتہ چلا کہ قصور اس کا نہیں ہے, اس کا ہے. تو اس کو اولف کیرو جو گورنر تھا NWFP کا, اس نے اس کو خط لکھا کہ یو آر ایگزینوریٹڈ, آئی ایم گلیڈ, لیکن جو آپ نے کیا یہ ڈیزائربل نہیں ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ صحیح, یہ اچھا نہیں ہے, اینڈ نیور ڈو اٹ اگین. اور وہ خط انڈین آفس لنڈن کی لائبریری میں بھی ہے, اور اس کا بیٹا 80 سال عمر ہے, امجد عوان. ایک ہی بیٹا ہے, 2 بیٹیاں تھیں. لیکن یہ امجد عوان نے پھر مجھے اس دن بتایا کہ میں نے انڈین آفس میں وہ خط دیکھا ہے جو گورنر اولف کیرو نے لکھا تھا, اور ہی واز آلسو انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ تھا. تو اس نے اسکندر مرزا کو کہا تھا کہ آپ کے خلاف کوئی کنسپیریسیاں ہو رہی ہیں, تو لیٹر لکھا. تو بعد میں اس کا جواب آیا کہ یور جو ایلیگیشن ایسے ریومر لگتی ہیں اینڈ اٹس ریجیکٹڈ. تو اس نے کہا سر اف یو لائک آئی کین گیٹ ریٹائرمنٹ, آئی کین ریزائن میری اب. تو اس نے کہا نو. اور بعد میں وہی پھر اسکندر مرزا کو ایوب, حالانکہ ایوب کے ساتھ یہ کلوز تھا, لیکن اس نے پروفیشنلزم جو ہے نا وہ کمز فرسٹ. اینڈ ہی ڈائیڈ 2003 میں. ڈیتھ سے کچھ سال پہلے میں اس کے پاس گیا, اس کے ساتھ بیٹھا رہا, اور یہ 3 بھائی تھے, اور تینوں AB عوان لکھتے ہیں. بڑا تھا عزیز بخش عوان, he died young, he was secretary to governor, مطلب ڈیپٹی سیکرٹری. دوسرا تھا عزت بخش عوان. عزت was the first Muslim pilot in Royal Air Force, زیدی انکل کہتے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پرانے گھر میں رہتا تھا محلے میں, یہ تو اسلام آباد میں اس کی لینڈز بھی تھی ایوب بخش. اور چھوٹا ایوب بخش عوان تھا, اور ساتھ ہی اس کی وہ وائف کی قبر ہے. دے ور ویری اٹیچ. اس کی وائف نے کہا کہ اس کی ڈیتھ کے بعد میں بھی تھوڑا زندہ رہوں گی. شی واز 86 اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ 90. یہ جو کتاب ہے یہ اس کی اپنی ایکسپیرینس کے بارے میں ہے, اور اس کتاب کے 3 مطلب پارٹ ہیں, اور ڈیوائڈیڈ انٹو 15 چیپٹرز. پہلا ہے فرام ہیئر اینڈ دیئر, اپنی لائف کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں جس طرح وہ ڈیو فریئر کے بارے میں. دوسرا ہے ٹیررزم ایز اے ویپن فار انڈیپینڈنس, جس میں بھگت سنگھ کا لکھتا ہے. اس نے جتنا پیارا بھگت سنگھ کا, اس نے اس شخص کو انٹرویو کیا جس نے بھگت سنگھ کو جب پھانسی دے رہے تھے اور وہ وہاں موجود تھا. اور تیسرا اس کا ہے دا گریٹ گیم ان سینٹرل ایشیا, اور یہ لکھتا ہے کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ ایک الٹیمیٹلی ڈسٹرکشن ہوگی, اور یہ اب ہو رہا ہے. اب ڈی خان اور ٹانک میں جہاں ہمارا گھر ہے, رات کو کوئی نکل نہیں سکتا. گورنمنٹ آفیشلز کو ابھی انسٹرکشن ہے باہر نہ نکلو. تو ویئر وی آر ہیڈنگ ناؤ.
یہ کتاب بلوچستان پہ ہے، اور میں نے پہلے ایک ویلاگ میں بولا یہ جو میری نظر میں ان بائس 2 ٹاپ کی کتابیں ہیں یا 3، اس میں ایک یہ ہے. یہ 85 میں پبلش ہوئی، پھر اس نے ایکسپینڈ نہیں کیا. اس کو میں نے کہا تھا آپ ایکسپینڈ کرتے، بٹ یہ بوڑھا تھا. بٹ یہ دونوں کتابیں بلوچستان پہ، اور یہ میں ینگ پی ایس پی کو ملتان میں جب میں وی سی تھا، ایک ینگ، میں نام اس کا ابھی ذہن سے نکل گیا، بٹ ینگ پی ایس پی تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ اس نے کہا سر یہ کتاب میں ساری رات سو نہیں سکی، میں نے کمپلیٹ کیا. گڈ بک شیخ بدین کے بارے میں، یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بارے میں یہ. اور میں نے ایک جگہ کہیں کہا تھا، اب اس کو لوگ نیگیٹو سینس میں نہ لیں، اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک سینئر انگریز آفیسر آیا پشاور میں، ایک فنکشن تھا، لیاقت علی خان بھی تھا، تو ایک آفیسر گزرا، سپاہی اس نے سلوٹ مارا، تو اس نے لیاقت علی خان کو کہا لیاقت علی خان یو گاٹ دا بیسٹ پولیس آف سب کانٹیننٹ ان یور لیپ وچ از فرنٹیئر پولیس. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہنس کے کہتے بٹ یو آلسو گاٹ دا ورسٹ پولیس آف سب کانٹیننٹ وچ از ویسٹرن پنجاب، جو بعد میں پھر پاکستان. بٹ اب تھنگز ہیو امپروو، اب نہ وہ اتنے وسٹ ہے، نہ پختونخوا کی پولیس اتنی اچھی ہے، حالات چینج ہو گئے، بیچ میں اور کئی مافیاز آ گئیں. بٹ اینی ہاؤ آج میں نے کہا اس کی قبر پہ دعا مانگ لوں، اور ایوب بخش عوان، تو اللہ بلیس ہز سول.